انفرادی حیثیت سے بات کرنا کوئی منظم عمل نہیں ہے یہ ان کے نزدیک. قرآن کریم تواسی کا لفظ بول رہا ہے، باب مفالت سے بول رہا ہے، یعنی ایک عمل منظم عمل ہے یہ. آپ اس کام کے لیے جب کھڑے ہوں تو آپ کو تنہائی کا احساس نہ ہو، آپ ایک پوری جماعت ہو، پوری جمعیت ہوں، کیونکہ آپ کو ٹکرانا بھی ہے کل، کیونکہ آپ کو مقابلہ بھی لینا ہے کل، اس لیے آپ کو قافلہ حق بننا چاہیے. قرآن کریم صاف طور سے جمع کا صیغہ بول رہا ہے اور باب مفالت کا استعمال کر رہا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ انفرادی دعوت ہے. کچھ لوگ، میں یہ کہنے میں کوئی مذاق نہیں سمجھتا کہ کچھ لوگ جو آج تک ملی مفادات کی چادر اوڑھ کر کے غیروں سے راہ و رسم بڑھاتے رہے اور پوچھا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا، تو کہتے ہیں کہ اسے ملت کا فائدہ ہے. آج جب بے نقاب ہو گئے ہیں تو دعوت کے لفظ کی نئی چادر انہوں نے اوڑھ لی ہے تاکہ وہ تعلقات بنے رہیں، وہی پہلے تعلقات، وہی نشست و برخاست بنے رہے. لیکن اسلام کے نزدیک جو ہے اس لفظ کی آڑ میں جو لوگ اپنا پرانا رویہ اور پرانے مفادات کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اور اس میں ہوشیاری کے ساتھ کلچرل روابط کا مفہوم بھی گھول رہے ہیں، یہ تو ایک اجتماعی عمل ہے. موجودہ دور میں نے آپ سے ایک بار عرض کیا تھا کہ موجودہ دور میں دعوت جو ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ آج جو ہے ٹکرانے کا زمانہ نہیں ہے، جنگ کا زمانہ نہیں ہے، قتال کا زمانہ نہیں ہے، اور جہاد اس معنی میں جنگ کے معنی میں نہیں ہو سکتی. میں اس کو تسلیم کرتا ہوں یقیناً کہ آج ہم تربیت افکار کے ذریعے، سمجھانے کے ذریعے لوگوں کو اسلام کے قریب لا سکتے ہیں. اپنی نجی محفلوں میں، ٹرینوں میں، پلیٹ فارموں پر، بسوں میں یا اپنی تقریبات میں، سب میں ہم اسلام کا نقطہ نظر پیش کر کے لوگوں کو لا سکتے ہیں. آج کل کا زمانہ یہی ہے، لٹریچر کے ذریعے، ویڈیو کیسٹس کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے ہم لا سکتے ہیں، ایک منظم عمل کے ذریعے، لیکن ایک قافلہ بن کر، ایک منظم عمل کے ذریعے. اور جب یہ منظم عمل ہے تو نہ صحیح جنگ آج کے دور میں تلوار کی، لیکن اس مرحلے کو کم از کم ایجیٹیشن اور احتجاج کے مرحلے تک تو جانا چاہیے، باطل کے خلاف آواز اجتماعی طور سے اٹھانے کے حق تک تو جانا چاہیے، جس کو آج ڈیموکریٹک سسٹم بھی آپ کو الاؤ کرتا ہے. یہ حق بھی اگر آپ استعمال نہ کریں اور دعوت خالی اپنے روابط بڑھنے کا نام بن جائے تو معاف فرمائیں کہ یہ کوئی گورنمنٹ کی منظور شدہ سامپردائکتا ورودھی سمیتی نہیں ہے، مانیتا پراپت. دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سیکولر پرچار کیا جائے، کہ کوئی جو ہے تعلقات بڑھانے کے لیے جو ہے سامپردائکتا ورودھی سمیتی بنائی جائے، کہ سرکار سے بھی گرانٹ لے لی جائے اور اللہ تعالیٰ سے بھی جو ہے ثواب وصول کر لیا جائے. ایسا کچھ نہیں ہے. دعوت ہے تو پھر اسلام کی اور حق کی بے آمیز دعوت ہونی چاہیے، اور اس کی آڑ میں سیکولر لوگوں سے اپنے لیے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا یا مفادات حاصل کرنا یا اپنے لیے امن پسند ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا یا اچھے انسان ہونے کا، اور اس کے بعد مقبول عام بن جانا، مقبول عام و خاص بن جانا، اور یہ کہنا کہ ہم دعوت کا عمل انجام دے رہے ہیں، یہ تو ایک دھوکہ ہے، یہ ایک فراڈ ہے. اسلام کی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کو پیش کریں، اسلام کو پیش کریں، اجتماعی طور سے پیش کریں. نماز پڑھنے کی اجازت اگر آپ کو کوئی نظام دے رہا ہے تو نماز پڑھنے کا اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نظام اسلامی ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ حضور اقدس، آپ خود یہ ایک غور کریں کہ اگر آج اسلامی نظام قائم ہو جائے تو کیا کسی غیر مسلم کو وہ مندر میں جانے سے روکے گا؟ مان لیجیے ہندوستان کے اندر اسلامی نظام قائم ہے تو کسی بھی غیر مسلم کو مندر میں جانے سے، کسی عیسائی کو چرچ میں جانے سے وہ روکے گا نہیں. گھنٹیاں بجانے کی اجازت ہوگی، ناقوس بجانے کی اجازت ہوگی، گائے پوجنے کی بھی اجازت ہوگی، اپنے جلوس نکالنے کی بھی اجازت ہوگی، ہر چیز ہوگی، لیکن اس کی اجازت سے کیا وہ اسلامی نظام بن جائے گا؟ کیا کفر کا نظام بن جائے گا؟ اگر اسلامی نظام میں مندروں میں جانے کی اجازت ہو تو کیا وہ کفر کا نظام بن جائے گا؟ تو اگر کسی نظام کفر میں مسجد میں جانے کی اجازت ہو تو وہ اسلام کا نظام کیسے بن جائے گا؟ اور کیوں بن جائے گا؟ محض اس بات سے نہیں بن جائے گا. اگر نماز کی اجازت کا سوال ہوتا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی. یہ جو واقعات آپ پڑھتے ہیں کہ حضور سجدے میں تھے تو اوجری لا کے رکھ دی آپ کی جو ہے کاندھوں کے اوپر، تو نماز پڑھ رہے تھے تبھی تو اوجری لا کے رکھ دی. خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو خانہ کعبہ میں تو حضور اقدس نماز ادا فرما رہے تھے. تو نماز پڑھنے تک کی اگر بات ہوتی اور اگر لجاجت آمیز لہجے میں اسلام کی دعوت پیش کرنے کی بات ہوتی، یہی کہ حضور آقا و مولا آپ سب کچھ ہے، بس اللہ میاں کو مان لیجیے اور نماز پڑھ لیجیے، اگر اتنی سی بات ہوتی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ابو جہل کو بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. حضور اقدس پہ جو اعتراض ہوا اس لیے کہ آپ کی دعوت اجتماعی تھی اور آپ کی دعوت انقلاب نظام کی دعوت تھی. ان کی ساری چودراہٹ خطرے میں تھی حضور کی دعوت کے نتیجے میں، ورنہ اللہ سے ان کی کوئی لڑائی نہیں تھی اور اللہ کے آگے نماز پڑھنے کی اجازت دینے کو بخوشی تیار ہوتے. تلبیہ تو وہ بھی پڑھتے تھے. حضور سے اتنے ناراض کیوں تھے؟ اگر آپ حضور کے کام کو دیکھیں تو حضور اقدس علیہ السلام کا کام کیا ہے؟
وہ کوئی ویلفیئر، کوئی رفاہی کام نہیں ہے کہ حضور جو ہے طالب علم کو مفت ٹیوشن دے رہے ہوں یا فری جو ہے فیسیں بانٹ رہے ہوں، فری ڈسپینسریز کھول رہے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ نہ وہ کوئی معاشی کام ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے لوگوں کی معاشی بہبود کے لیے کام کیا ہو، کہ لون بانٹ رہے ہوں، قرضے بانٹ رہے ہوں، یا دکانیں کھلوا رہے ہوں لوگوں کی۔ حضور کا کام کوئی معاشی کام بھی نہیں ہے، حضور کا کام سیاسی کام بھی نہیں ہے کہ آپ الیکشن جیتنے کی کوشش کر رہے ہو، لوگوں کو جو ہے قومی عصبیت بھڑکا کے کہ ارب ارب ایک ہو جاؤ اور عوام کے جذبات اپنے ساتھ کر کے اور اپنا لیڈر بننا چاہتے ہو۔ آپ کا کام سیاسی کام بھی نہیں ہے، پولیٹیکل کام بھی نہیں ہے، آپ کا کام معاشی کام بھی نہیں ہے، آپ کا کام ایک پریچنگ کا، وائز کا کام بھی نہیں ہے کہ واز کہا اور آگے کو بڑھ گئے، بس سچ اچھی اچھی باتیں سنائی، سچ بولو جھوٹ مت بولو، اخلاق سے پیش آؤ اور کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ یہ آپ کا کام نہ وائز کا کام ہے، نہ سیاستداں کا کام ہے، یہ نہ معیشت کا کام ہے، یہ نہ ریفارمر اور کوئی ریفارمیشن کا کام ہے، نہ رفاہی کام ہے۔ اگر اس کام کے لیے حضور کے لیے آپ کوئی لفظ بولنا چاہیں تو یہ صرف انقلاب کا کام ہے، مکمل انقلاب، ایک دم اللہ کی اطاعت میں لانا، بندوں کی غلامی سے نکال کر ساری انسانیت کو اور پورے نظام کو خدا کی غلامی میں لانا۔ اس ایک لفظ کے ذریعے آپ حضور کے کام کا تعارف کر سکتے ہیں، اس کے سوا کوئی لفظ نہیں بول سکتے آپ حضور اقدس کے کام کے لیے۔ تو اصل بنیاد اختلاف کی یہ ہوتی ہے، لیکن ہم نے چونکہ اس اجتماعی مشن کو چھوڑ دیا، اسلام کو اٹھانا، اسلام کے بارے میں احساس برتری پیدا ہونا ہمارے اندر، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہمارا دین کسی سے کم تر نہیں ہے، ہم خود ایک نظام حیات رکھتے ہیں، ہم ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں علم صحیح کی روشنی میں، کیونکہ ہمارا علم اللہ کی طرف سے عطا فرمودہ ہے، کیونکہ ہم ایمان باللہ بالرسول رکھتے ہیں، ہمارا رسول زندگی کا سورج ہے، وہ روشنی ہے، حرارت ہے، حیات ہے، اس کی روشنی تمام انسانیت کے لیے ہے، ہر خوش کو تر کے لیے، ہر بینا و نابینا کے لیے ہے۔ ہمیں کوئی احساس کمتری نہیں، کسی کے آگے سر جھکانے کی ہمیں ضرورت نہیں، کسی سے بھیک کا اجالا مانگنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اگر یہ ایمان ہمارے دل میں ہوتا اور اجتماعی مشن، تو آج ہماری صورتحال دوسری ہوتی، لیکن چونکہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اس مشن کو جانتے بوجھتے، لہٰذا ہمیں اب یہ کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ اسلام سامپردایتا ورود کا نام ہے، کہ اسلام پیار محبت کا نام ہے، کہ اسلام جمہوریت کا نام ہے، کہ فلاں کا نام ہے۔ اس اجتماعی مشن کو ہم نے چھوڑ دیا، خلا بننے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اہمیت دی۔ اب کچھ تو کریں، جب کام نہیں کر رہے ہیں تو کچھ تو کریں۔ تو اب پجامے کرتے کے ناپ پہ اتر آئے ہم، چھوٹی چیزوں کو اہمیت دی ہم نے۔ کیا پجامہ آپ کا کہاں تک ہے دکھائیے، کرتا کتنا نیچا ہے دکھائیے، چہرہ کتنا ہے کیسا دکھائیے۔ اب ان چیزوں پہ خود چھوٹی چیزوں پہ ہم اس لیے اتر آئے، اس لیے کہ اگر ہم کچھ بھی نہ کریں تو سوال پیدا ہوتا ہے، خلا تو بھرا جائے گا کسی چیز سے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ ساری چیزیں حضور کی سنت میں شامل نہیں ہیں، کیا پجامہ کیسا ہو، کرتا کیسا ہو، اس میں حضور کی زندگی میں کوئی رہنمائی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا۔ چہرہ کیسا ہو، حضور کی زندگی میں رہنمائی نہیں، میں یہ نہیں کہتا۔ جب حضور ایک سورج ہے اور ایک ہدایت کامل ہے تو سب کچھ موجود ہے آپ کی زندگی میں یہ مانتا ہوں، لیکن یہ کہ حضور کی سنتوں میں سے چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اٹھانا، جو آپ کی انفرادی سنتیں ہیں اور جو اجتماعی سنت ہے اس کو نظر انداز کر دینا، دل کے پیچھے پہاڑ کو چھپانے کی کوشش نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک دل کے پیچھے جو بڑا کام آپ نے فراموش کیا ہے، اس کو بہانہ ڈھونڈنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سوال اس لیے کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ کوئی آپ سے یہ نہ پوچھ سکے کہ آپ حضور والا وہ کام کیوں نہیں کر رہے۔ اس سے پہلے ہم ہی سوال نہ کر دیں کہ آپ کا پجامہ کہاں تک ہے، ذرا یہ تو دیکھ لیجئے۔ یہ سوال پہلے کر دینا ہے تاکہ کوئی ہم سے پلٹ کے یہ نہ کر سکے کہ آپ اے وارثان علوم نبوت، آپ کا جو منصب بنتا تھا آپ وہ کیوں نہیں کر رہے۔ انہوں نے اس سے پہلے کہ کوئی ان سے یہ سوال کرے 10 سوال اور چھوٹے چھوٹے کھڑے کر دیے ہیں، اسی سوال کو ایوائڈ کرنے کے لیے جو حضور اقدس کا کام ہے۔ تو دعوت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ انفرادی عمل کو بنا لیجئے، یہ ایک بہت بڑی دعوت ہے۔ یقیناً میں مانتا ہوں انفرادی عمل جو ہے، عمل کی شہادت الفاظ سے بھی بلند ہوتی ہے، الفاظ سے زیادہ آواز ہوتی ہے، اس کی اثر انداز ہوتا ہے، دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ لیکن آپ جب دنیا کے سامنے دعوت لے کر جائیں اپنے عمل سے اور اپنے الفاظ سے اور اپنے قول سے، اپنے فعل سے، تو میرا اصرار یہ ہے کہ وہ اصل اسلام کی دعوت ہونا چاہیے، حق کی، بھیڑ کی آواز نہیں جو ساری بھیڑ کہہ رہی ہے وہ آپ بھی کہنے لگے۔ دنیا کہہ رہی ہے انسانیت سے پیار کرنا چاہیے، آپ بھی کہنے لگے بھائی پیار کرنا چاہیے۔ دنیا بول رہی ہے سچ بولنا چاہیے، آپ بھی کہنے لگے سچ بولنا چاہیے۔ دنیا کہہ رہی ہے شانتی رہنی چاہیے، آپ بھی کہہ رہے ہیں شانتی رہنا چاہیے۔ اس بھیڑ کی آواز میں پتہ کہاں چل رہا ہے کہ اسلام کی آواز کون سی ہے؟ یہ تو ہر آواز میں آواز ملا رہے ہیں آپ، ہر چلتا ہوا لفظ، ہر چلتا ہوا نظریہ وہی آپ کے اسٹیجوں سے دعوت کے نام پہ بولا جا رہا ہے، وہی بات ایک مسلمان داعی اسلام بھی کہہ رہا ہے، وہی ہندو دھرم کا ایک پرچارک بھی کہہ رہا ہے، وہی عیسائیوں کا ایک مشنری بھی کہہ رہا ہے، اور سب اپنے آپ کو داعی کہہ رہے ہیں اور ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو کھو گئی آپ کی دعوت۔ اسلام کی دعوت تو آمنو سے شروع ہوتی ہے
اللہ پر اس کے رسول پر ایمان نہیں تو آگے سب بکواس ہے. جب تمہاری بنیاد ہی استوار نہیں ہے تو سب فضول ہے. ایمان اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو کرم کو نہیں بلکہ عقیدے کو اہمیت سب سے پہلے دے رہا ہے. یاد رکھیں, لوگ عمل کے فضائل تو بیان بہت کرتے ہیں, فضائل اعمال, لیکن فضائل عقیدہ کوئی بیان نہیں کرتا ہے. لیکن اسلام دنیا کا واحد دین ہے جو عمل کو دوسری پوزیشن میں رکھتا ہے اور پہلی اہمیت عقیدے اور سوچ اور فکر کو دیتا ہے. آپ سوچتے کس طرح ہے, آپ کا نظریہ کیا ہے, آپ کا عقیدہ کیا ہے. آخر ہم جانتے نہیں ہیں کہ اگر کسی آدمی کا اللہ پہ ایمان نہ ہو, اس کے رسول پہ ایمان نہ ہو, تو کتنے بھی کنویں کھدوا لے اور کتنی بھی سرائیں بنوا لے, کوئی اہمیت نہیں اللہ کی نظر میں. جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں کرم نہیں بلکہ اس کی نظر میں سوچ کی اہمیت زیادہ ہے کہ آپ سوچتے کس طرح ہیں, آپ کا فیتھ کیا ہے, اس کی اہمیت زیادہ ہے اسلام کی نظر میں. کرم اور مذاہب میں چلتا ہے, مثلا ہندو دھرم میں کرم کی اہمیت زیادہ ہے, ہمارے ہاں کرم کی اہمیت سیکنڈری ہے. پہلے یہ کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں اور اس کا پیغام لے کے دنیا میں آئے ہیں. یہ آپ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں, مینار کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں, چھت پہ مسجد کی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. ابھی عید الاضحیٰ آپ نے منائی ہے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, حکم ہے کہ زور زور سے کہتے ہوئے آئیے. ایک راستے سے آئیے, دوسرے راستے سے جائیے, تاکہ سارے شہر کے در و دیوار گونج جائیں آپ کے شور سے, آپ کی دعوت کے شور سے. دعوت کو اعلان دینا ہے, زور شور سے دینا ہے, خاموشی سے دب کے چپکے سے تھوڑی دینا ہے. وحید الدین خان صاحب نے ابھی رسالہ میں ان کے اس پہ آیا ہے, ٹائٹل کے اوپر لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ اگر قدرت کچھ اللہ کو اگر شور پسند ہوتا, دلچسپ جملہ ہے, کہتے ہیں پہلے فرنٹ پیج پر ہے کہ اللہ کو اگر شور پسند ہوتا تو ہر درخت پر لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہوتے. یہ انہوں نے لکھا, اس پہ استدلال فرمایا ہے کہ اللہ کو اگر شور پسند ہوتا تو ہر درخت پر لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہوتے. ہم نے کہا اللہ کو اگر خاموشی پسند ہوتی تو ہر درخت پر سائلنسر لگے ہوئے ہوتے. آخر آپ یہ جو آپ زور شور سے اذان دے رہے ہیں کھڑے ہوئے, ارے اللہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, گھر میں بیٹھ کے کہیے. عید کو جا رہے ہیں, خامخواہ سڑک پہ شور مچاتے ہوئے جا رہے ہیں, ادھر سے بھی شور مچا رہے ہیں, ادھر بھی شور مچا رہے ہیں. ذرا خیال نہیں کر رہے غیر مسلموں کو محلے بھی آئیں گے, ذرا نہیں سوچ رہے آپ یہ شور کیوں مچا رہے ہیں. اسی لیے تو کہ ایک کان سن لے اس آواز کو, اس کو آپ سنانا چاہتے ہیں, کیونکہ اس بات کو صرف ماننا نہیں ہے بلکہ ساری دنیا سے منوانا بھی ہے, اور اس کے اوپر خود چلنا نہیں ہے بلکہ پورے تمدن کو چلانا بھی ہے. آپ تو اس لیے چھوٹے ہوئے ہیں نا کہ آپ عربی میں کہتے ہیں وہ عربی سمجھتے نہیں ہیں, لیکن صحابہ کرام جس زبان میں بولتے تھے وہ اس کو عربی کو خوب سمجھا کرتے تھے, اور اس لیے دعوت حق تھی کھلم کھلا, اور یہ اذان بھی دعوت حق تھی. یہ کلمہ دعوت تھا اور کھلم کھلا تھا اور اعلان تھا, چھپ کے نہیں تھا, کیونکہ دعوت چھپ کے نہیں دی جاتی ہے, کوئی بھی پیغام چھپ کر نہیں دیا جاتا ہے, یہ کوئی چوری نہیں ہے. اگر یہ امانت ہے اور پہنچانا ہے تو اس کو اعلان پہنچنا چاہیے ساری دنیا تک. تو بتواصوا بالحق. اب اس کے بعد جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب آپ یہ دعوت لے کے اٹھیں گے تو چوتھا مرحلہ پھر آپ کے سامنے آئے گا. چوتھا مرحلہ صاف طور سے اس بات کو کلیئر کر دیتا ہے جو بات میں نے آپ سے ابھی کہی تھی کہ جب آپ حق کی دعوت لے کے اٹھیں تو یہ ممکن نہیں کہ تصادم نہ ہو اور کشمکش نہ ہو. اور اس کا صاف اشارہ موجود ہے الصبر میں کہ استقامت کے مراحل آئیں گے. پھر جب آپ حق کی دعوت لے کے کھڑے ہوں گے تو آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا پورا ماحول, اور اس میں جو آزمائشیں آپ کو درپیش ہوں گی ان کے مقابلے میں جمے رہنا اور ثابت قدم رہنا, یہ ایمان کا آخری تقاضا ہوگا جو آپ کو نبھانا ہوگا. تو ایمان کے نتیجے میں آپ کو عمل صالح نے زندگی میں اس ایمان کو لانا ہوگا اپنی, اور عمل صالح کے بعد دعوت حق یعنی پورے سماج میں لانا ہوگا آپ کو اس دعوت کو, اس ایمان کو, اور اس کے بعد بھی صبر کی جو مشکلات آئیں گی ان کا مقابلہ کرنا ہوگا اور ثابت قدم رہنا ہوگا آپ اس راہ کے اندر. تو یہ وہ سفر ہے جو ایمان سے شروع ہو کر اور استقامت کے اوپر جا کے ختم ہوتا ہے. ایمان بنتا ہے عمل, اور عمل بنتا ہے دعوت, اور دعوت بنتا ہے استقامت, اور یہاں سے شروع کر وہاں تک وہ پہنچتا ہے. اور اگر اسی بات کو میں نے کئی بار آپ کو جو ہے ریورس میں سمجھایا ہے کہ اگر آج کا مطلب یہ ہے کہ اگر صبر نہیں آپ کے اندر, اگر حالات کے جھکڑوں میں آپ جمتے نہیں اور آپ سر جھکا دیتے ہیں باطل کے آگے اور سازشوں کے آگے, دل ٹوٹ جاتا ہے, ہمت چھوٹ جاتی ہے آپ کی, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ صحیح معنی میں دعوت حق دی نہیں تھی آپ نے. اگر باطل آپ کو پریشان نہیں کر رہا ہے, اگر آپ کی راہ میں پھول بچھا رہا ہے, اگر آپ کے کلمے کو سر آنکھوں پر لے رہا ہے,